الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے قرآن پاک پڑھا اور رب العالمین کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے استغفار کیا، تو اس نے خیر کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج سورہ آل عمران کی ابتدا انشاءاللہ عز و جل کی جائے گی۔ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 200 آیتیں، 3480 کلمات اور 14520 حروف ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، جس کے بارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں ہم بیان کر چکے کہ حروف مقطعات قرآن پاک کی متعدد سورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کا معنی و مفہوم کیا ہے یہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز کی باتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 80 آیتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ نجران نامی علاقے سے عیسائیوں کا ایک گروہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ 60 افراد پر مشتمل یہ گروہ تھا۔ اس میں بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے عیسائی علماء موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مناظرہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مسکت، خاموش کر دینے والے جواب ارشاد فرمائے۔ اس واقعے کے بعد اللہ عز و جل نے سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 کے قریب آیات مبارکہ نازل فرمائیں۔ تو ان آیات مبارکہ میں بنیادی طور پر عیسائیوں کے عقائد کی تردید ہے، اسلام کی حقانیت کا بیان ہے اور عیسائیوں کے بد اعمال کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ حی ہے، قیوم ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی 2 صفات کا بیان فرمایا۔ پہلی صفت حیٌ۔ حیٌ کا معنی ہے ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہیں، ایسا ہمیشہ رہنے والا جس کی موت ممکن نہیں۔ اور قیوم کا معنی ہے وہ قائم بذات، یعنی بغیر کسی دوسرے کی محتاجی اور تصرف کے جو خود قائم ہو اور مخلوق کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی حاجتوں کی تدبیر فرمائے، وہ قیوم۔ تو یہاں اللہ عز و جل کی ان 2 صفات کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لهم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے لوگوں کی رہنمائی کے لیے تورات اور انجیل نازل فرمائی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا، بے شک وہ لوگ
جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ ان دو مبارک آیتوں میں اللہ عز و جل نے اپنی نازل کردہ 3 اہم ترین کتابوں کا تذکرہ فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر جو بڑی بڑی کتابیں نازل ہوئیں وہ 4 تھیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ ان 2 آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ ایک قرآن پاک کا تذکرہ ہوا اور پھر فرمایا کہ قرآن سے پہلے اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا۔ تو تورات اور انجیل اور قرآن یہ اللہ عز و جل کی مقدس کتابیں ہیں جن میں قرآن پاک کسی حرف، کسی لفظ، کسی نقطے کی تحریف و تغییر کے بغیر آج تک موجود، اور تورات اور انجیل کے اندر ان کے مذہب کے ماننے والوں نے تبدیلیاں کر دی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے انکار کرنے والوں کے لیے عذاب شدید کی وعید ہے۔ تو اب جو شخص تورات اور انجیل کی حقیقی آیات کا انکار کرتا ہے وہ بھی عذاب الہی کا مستحق، اور جو قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے وہ بھی عذاب الہی کا مستحق ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ یہاں اللہ عز و جل کے علم کی وسعت کو بیان فرمایا، اور اللہ عز و جل ہر شے کو دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ہر وقت اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ بغیر کسی کے بتائے معلوم ہونا یہ اللہ کی صفت۔ ہر چیز ہر وقت اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اور بغیر کسی کے بتائے معلوم ہونا یہ اللہ عز و جل کی صفت ہے۔ ان میں سے کوئی شے اگر کسی اور کے لیے ثابت کی جاتی ہے کہ کسی ایک بھی شے کا علم ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کیا جاتا ہے تو یہ کفر و شرک ہے۔ اب اس کے علاوہ مخلوق کا جو بھی علم ہے، خواہ اس کے اندر آسمان و زمین کا علم ہو، خواہ اس میں عرش و فرش کا علم ہو، مشرق و مغرب کا علم ہو، اللہ کے علاوہ جس کا جتنا بھی علم ہوگا اولاً وہ اللہ عز و جل کے علم کے مساوی نہیں ہو سکتا مقدار کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ عز و جل کا علم لا متناہی ہے، مخلوق کا علم کتنا ہی بڑھ جائے وہ متناہی ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوگی، اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ عز و جل کا علم بغیر کسی کے بتائے ہے، اور مخلوق میں جس کے پاس جو علم ہے، خواہ وہ سائنس کا ہے، وہ دین کا ہے، وہ آسمان و زمین کا ہے، خواہ وہ برے لوگوں کے پاس ہے یا وہ اچھے لوگوں کے پاس ہے یا وہ اولیاء و انبیاء کے پاس ہے، جو بھی علم ہے وہ اللہ عز و جل کی عطا کے ساتھ ہے۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، یہاں تو فرمایا کہ آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ عز و جل پر پوشیدہ نہیں، تو یہاں اللہ عز و جل کے آسمان و زمین کے علم کا بیان ہوا۔ اب ایک دوسری آیت میں فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی، تو آسمان و زمین کے بے شمار چیزوں کا علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تو ہوا، لیکن کیسے؟ وَكَذَلِكَ نُرِي، ہم دکھاتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل نے عطا فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوا۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے جو اللہ کے اور مخلوق کے علم کے درمیان کیا جائے گا۔ خواہ وہ کسی بھی شے کا علم ہو، وہاں یہی فرق کریں گے کہ اللہ عز و جل کا علم ذاتی ہے، بغیر کسی کی عطا کے ہے، اور مخلوق کا علم کتنا بھی ہو جائے وہ اللہ عز و جل کی عطا سے ہے، ذاتی طور پر کوئی علم نہیں۔ پھر فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ عز و جل کی ایک قدرت کا بیان ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں تمہاری شکل و صورت اللہ عز و جل بناتا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اچھا ہے یا برا ہے،
گورا ہے یا کالا ہے، کچھ بھی ہے، اس کے بارے میں جملہ امور اللہ عز و جل فرماتا ہے. اور یصورکم فی الارحام، یہ سارے کے سارے امور اللہ عز و جل ماں کے پیٹ میں کرتا ہے. اب یہاں پر ایک بات، احادیث مبارکہ کے اندر اس طرح کی بہت ساری حدیثیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں شکل و صورت بنانا، اس میں روح پھونکنا، یہ فرشتہ کرتا ہے. یہ احادیث میں موجود. آیت میں فرمایا کہ یہ کام اللہ عز و جل کرتا ہے. تو اب آیت فرماتی ہے کہ اللہ عز و جل کرتا ہے اور حدیث میں ہے کہ فرشتہ کرتا ہے. تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ چونکہ فرشتہ یہ سارے کام اللہ عز و جل کے اذن سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے، اس لیے فرشتے کا کام حقیقتاً اللہ عز و جل کا کام ہے. تو جو خالق ہے، جو مصور حقیقی ہے، وہ اللہ عز و جل. جو حقیقتاً صورت بنانے والا ہے وہ اللہ عز و جل. اور چونکہ فرشتہ اللہ کے اذن اور اختیار اور اجازت سے کرتا ہے، لہذا اس کا فعل اللہ عز و جل کی طرف منسوب ہوا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، انبیاء، اولیاء، جو لوگوں کی مدد فرماتے ہیں، جو لوگوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، تو ان کے یہ کام چونکہ اللہ کے اذن سے، اجازت سے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیارات سے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے یہ کام اللہ عز و جل ہی کے کام ہوتے ہیں. تو نبی کا مدد کرنا یہ خدا ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے. اسی طرح ولی کا مدد کرنا یہ بھی خدا کا مدد کرنا قرار پائے گا. پھر فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ ہی کو معلوم ہے. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. اس آیت مبارکہ کے اندر متعدد اہم امور بیان فرمائے. پہلے نمبر پہ تو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی آیات دو طرح کی ہیں. نمبر ایک محکم اور نمبر دو متشابہ. محکم کون سی ہیں؟ محکم وہ ہیں کہ جن کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں، یعنی قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھنے والا ان آیات کا مطلب آسانی سے سمجھ جاتا ہے. آگے جو اسرار اور دیگر چیزیں ہیں وہ اور ہیں. جو قرآن پاک سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے، جو لغت عرب کو جانتا ہے، جو عقائد اسلامیہ کو جانتا ہے، اس طرح کی جو چند ایک بنیادی چیزیں ہیں، وہ اس آیت کے مفہوم کو واضح طور پہ سمجھ لیتا ہے، وہ آیت مبارکہ محکم ہے. اور متشابہ کون سی ہیں؟ متشابہ کی پھر آگے دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان آیات کا ظاہراً کو معنی ہی نہیں بنتا، جیسے حروف مقطعات، یہ الف لام میم جو ابھی گزرا، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، یہ جو حروف مقطعات ہیں کہ جن کا معنی ہمیں اصلاً ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہیں. اور متشابہات کی دوسری قسم وہ ہے کہ آیت مبارکہ کا جو لغت کے اعتبار سے معنی ہے وہ تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی اس آیت سے مراد کیا ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی. جیسے قرآن پاک کے اندر ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. اب اس کا ترجمہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ کا ہاتھ، لیکن اب اللہ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اسی طرح قرآن پاک میں ہے وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. اب آیت کا لغوی معنی ہمیں سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کا مرادی معنی کیا ہے، اللہ عز و جل کی مراد کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ متشابہ کی دوسری صورت ہے کہ لغت کے اعتبار سے اس کلام کا معنی سمجھ آئے، لیکن شرعی اعتبار سے اس سے مراد حقیقی کیا ہے وہ ہمیں سمجھ نہ آئے. تو اب فرمایا کہ ان آیات کے بارے میں جو متشابہ آیات ہیں
ان کے بارے میں اب آگے دو طرح کے لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پر تو وہ گروہ ہے کہ جو گمراہ اور بد مذہب لوگوں کا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور جو اپنی عقل و دانش پر ہی سب کچھ جو ہے وہ منحصر کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے، لوگوں کے اندر تشویش اور فساد پھیلانے کی غرض سے، اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی جو واضح واضح احکام ہیں ان کو نہ سنتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں اور ان آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے، ان کے دلوں میں زنگ لگا ہوا ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کامل الایمان لوگوں کا ہے، خواہ انہیں آیات متشابہات کا معنی معلوم ہو جائے یا نہ ہو۔ جب انہیں یہ معلوم ہے کہ یہ کلام ان کے رب کی طرف سے آیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے اور یہ سارے کا سارا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی ان کے لیے یہ ضروری نہیں کہ انہیں اس بات کا مفہوم بھی سمجھ آئے، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو نازل کرنے والا ان کا رب ہے۔ تو یہ ایک پختہ ایمان والے کی دلیل ہے، ایک پختہ ایمان والے کا ایمان ہے کہ جب اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے پاس کوئی بھی حکم آتا ہے یا کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو وہ اس حکم پہ عمل کرتا ہے، اور کسی آیت کا معنی مفہوم نہیں بھی سمجھ آتا تو اللہ عز و جل کی طرف سے اس کے حق ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ اب یہ بات کہ جو آیات متشابہات ہیں جس کے بارے میں فرمایا کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اس کی تعویل، اس کا معنی و مفہوم صرف اللہ جانتا ہے، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جانتا ہے؟ تو حقیقتاً یعنی ذاتی طور پہ تو اس کا معنی صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ عز و جل جس کو اس کا معنی بتا دے وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس سے بلند ہے کہ اللہ عز و جل انہیں قرآن کی وہ آیتیں عطا فرمائے کہ جس کا معنی و مطلب ہی سرکار کو بیان نہ فرمائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متشابہات کا اور مقطعات کا علم عطا فرمایا گیا۔ علماء نے، مفسرین نے اس کی تصریح فرمائی۔ پھر اس کے بعد فرمایا والراسخون فی العلم، اور علم میں جو پختہ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں فرمایا راسخ فی العلم۔ راسخ فی العلم کون ہے؟ راسخ فی العلم کا لغوی معنی ہے علم میں پختہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر خازن میں ہے، فرمایا کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے، وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہے۔ اور مفسرین کا ایک قول یہ ہے، یہ بھی تفسیر خازن میں ہے، فرماتے ہیں کہ راسخ فی العلم وہ ہے جس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1، اللہ عز و جل کا تقوی۔ نمبر 2، لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری۔ نمبر 3، دنیا سے زہد و بے رغبتی۔ نمبر 4، نفس کے ساتھ مجاہدہ، جو اللہ سے ڈرنے والا، لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے والا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنے والا اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنے والا ہے، وہ راسخ فی العلم کے مرتبے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی اسی مرتبے کے اندر داخل فرمائے۔ پھر فرمایا وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں عقل کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ تو عقل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ جس کے ذریعے آدمی بہت ساری چیزوں کو سمجھتا ہے اور بہت ساری اشیاء سے نصیحت حاصل کرتا ہے، لیکن عقل وہی معتبر ہے جو ہدایت کا ذریعہ بنے۔ جو عقل گمراہی کا ذریعہ بنے وہ جہالت سے بھی بدتر ہے۔ جیسے طاقت بڑی اچھی چیز ہے، لیکن جو طاقت ظلم میں استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ پھر فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، اے ہمارے رب، تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں عقل والوں کی دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب،
تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اب اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا۔ ہدایت ملنا بڑی چیز ہے، لیکن اس کا فائدہ تب ہے کہ جب ہدایت پر استقامت مل جائے، جب وہ ہدایت ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ اگر ساری زندگی ایمان پر گزر گئی اور خاتمہ کفر پر ہو گیا تو زندگی بھر کی ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے جو دار و مدار ہے وہ حسن خاتمہ پر ہے۔ حدیث مبارک ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اگر خاتمہ اچھا ہے تو اعمال کا اعتبار، اور اگر خاتمہ برا ہو گیا، کفر پر ہو گیا، تو ساری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ اسی لیے بزرگان دین ایمان پر خاتمے کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اسی مفہوم کے اندر ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ بھی اگر بکثرت پڑھی جاتی رہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بکثرت پڑھتے رہے تو انشاءاللہ عز و جل خاتمہ بالخیر کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ پھر فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اے ہمارے رب بے شک تو سب لوگوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ عز و جل وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیونکہ وعدہ خلافی کرنا جھوٹ ہے اور اللہ عز و جل جھوٹ سے پاک ہے۔ نہ اللہ عز و جل جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ جو یہ کہے کہ اللہ عز و جل نے جھوٹ بولا وہ بھی کافر، اور جو یہ کہے اللہ عز و جل جھوٹ بول سکتا ہے یہ بھی کفر ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمٰن نے اس موضوع کے اوپر ایک نہایت ہی مفصل اور نفیس کتاب تصنیف فرمائی جس کا نام ہے سبحان الصبوح، یہ قابل مطالعہ ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا واولئک ھم وقود النار، بے شک کافروں کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے عذاب سے انہیں کچھ بھی بچا نہ سکیں گے اور وہی دوزخ کا ایندھن ہے۔ تو جب مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی تو اس کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا لینا یہ کسی بھی طرح کی عقل مندی نہیں۔ اور اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی، یہاں تو کفار کے لیے فرمایا گیا، مسلمانوں کے لیے بھی یہی ہے کہ جب ان کے مال اور ان کی اولاد قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہ سکے گی تو ان کے پیچھے اور ان کی خاطر، اولاد کی خاطر حرام میں مبتلا ہونا، اولاد کی خاطر حرام کمانا اور مال کی حرص کے اندر حلال و حرام کی تمیز کو ختم کر دینا، یہ کسی بھی طرح کی دانش مندی نہیں۔ پھر فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب، جیسا فرعون کے ماننے والوں اور ان سے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے کافروں کا طریقہ بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ فرعون اور فرعونیوں کا تھا۔ فرعون اور اس کے ساتھیوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے اور انہوں نے معجزات دکھائے اور اللہ کی کتاب پیش کی، لیکن فرعون اور فرعونیوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح کفار مکہ کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول بن کر تشریف لائے اور معجزات دکھائے اور کتاب پیش کی، اور ان لوگوں نے بھی اسی طرح انکار کر دیا جس طرح فرعون اور فرعونیوں نے انکار کیا تھا۔ پھر فرمایا قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان کافروں سے کہہ دو کہ ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تفسیر در منصور میں اس آیت مبارکہ کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے، چونکہ غزوہ بدر میں کفار کو شکست ہوئی تھی، اب جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں نے آپس میں کہا کہ یہ کفار مکہ سے لڑ کر آ رہے ہیں۔ قریش مکہ لڑنے کا ڈھنگ جانتے ہی نہیں تھے، اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ لڑنا کس کو کہتے ہیں،
جب یہودیوں نے یہ بات کہی تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قل اے حبیب تم فرما دو، للذین کافروا کافروں سے، ستغلبون کہ تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ یہودیوں کو فرمایا وہ پورا ہوا کہ یہودی مغلوب ہوئے، گرفتار کیے گئے، قتل کیے گئے، ان پر جزیہ مقرر کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ تو کسی گروہ کو گرفتار کیا، کسی کو قتل کیا، کسی پر جزیہ مقرر کیا، کسی کو جلا وطن کر دیا، اور جو دوسری وعید ہے کہ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جہنم، اور تمہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، یہ قیامت کے دن پورا ہو جائے گا۔ تو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر انہیں بتائی وہ پوری ہوئی کہ کفار مغلوب ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ بے شک تمہارے لیے ان دو گروہوں میں بڑی نشانی ہے جنہوں نے آپس میں جنگ کی، ان میں ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں خود سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس واقعے میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ یہاں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ بدر میں ایک طرف کفار کا گروہ تھا، ایک طرف مسلمانوں کا تھا۔ اب یہاں سب کو خطاب ہے، اس میں مسلمان بھی آ سکتے ہیں، کفار بھی، اہل کتاب بھی، کہ تمہارے لیے اس غزوہ بدر میں اللہ عز و جل کی نشانی موجود ہے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافروں کا تھا، اور مسلمان بے سر و سامان، اپنی عددی قوت کے اندر کم، اسلحے کے اعتبار سے کم، گھوڑوں اور اونٹوں کے اعتبار سے کم تھے، اور کفار عددی طاقت میں برتر تھے، اپنے گھوڑے اور اسلحے کے اندر زیادہ تھے، اپنے کھانے پینے کے سامان میں زیادہ تھے۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل نے کمزور گروہ کی مدد فرمائی اور کفار کی اکثریت کے اوپر انہیں غلبہ عطا فرمایا۔ تو اے لوگو، تمہارے لیے اس میں نشانی ہے کہ اللہ عز و جل جس کی تائید اور نصرت فرماتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کمزور ہو اور ساز و سامان اس کے پاس کم ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں نشانی اور عبرت ہے۔ پھر یہاں پر اللہ عز و جل نے جو مسلمانوں کی تائید فرمائی اس کا ایک نمونہ یہاں بیان فرمایا، یرونہم مثلیہم رأی العین، وہ کھلی آنکھوں انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا کیا معنی ہے، اس جملے کا کیا معنی ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے کئی صورتیں بیان فرمائی۔ تین مفہوم اس کے ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ مراد واضح طور پر ہو سکتے ہیں۔ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، کفار 1000 تھے اور مسلمان 313۔ آیت کا معنی کہ اللہ عز و جل نے کفار پر رعب ڈالنے کے لیے ان کے اوپر ایسا تصرف فرمایا کہ کفار نے مسلمانوں کو خود سے دگنا دیکھا، یعنی کفار 1000 تو مسلمان انہیں یوں لگا کہ جیسے 2000 ہیں، حالانکہ تھے 313۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ مسلمانوں نے خود کو اپنے آپ سے دگنا دیکھا، یعنی تھے 313 لیکن یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم گویا 626 ہیں۔ اور یا اس کا معنی یہ بیان کیا کہ کفار کو مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں سے دگنی نظر آئی، تو مسلمان 313 تھے اور کفار کو دگنے نظر آ رہے تھے، یعنی ان کو 626 نظر آ رہے تھے، تو ان کو تعداد بڑھ کر نظر آ رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل پہ رعب طاری ہو رہا تھا۔ تو غزوہ بدر میں دو طرح کی آیتیں ہیں اور دونوں کا مفہوم جو ہے وہ خلاصتاً میں عرض کرتا ہوں۔ ایک آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو تھوڑے نظر آئے اور مسلمان کفار کو تھوڑے نظر آئے، یہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے، یہ تھا جب جنگ شروع ہونے لگی تھی اس سے پہلے، یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے تھا کہ کفار مسلمانوں کی نگاہ میں تھوڑے لگ رہے تھے اور مسلمان کفار کی نگاہ میں تھوڑے لگ رہے تھے، اور جب جنگ شروع ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اس کے بعد یہ واقعہ رونما ہوا کہ جس کے اندر مسلمانوں کی ہمت بڑھ گئی اور کفار کے حوصلے
پست ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ مفہوم سامنے رکھیں گے تو آیات مبارکہ کے درمیان تطبیق ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا، یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے دنیاوی خواہشات اور دنیاوی لالچ جو ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا کہ انسان کو دنیا میں کن چیزوں کی لالچ ہوتی ہے اور کن چیزوں کی ہرس ہوتی ہے اور کن چیزوں کے پیچھے وہ اپنی ساری زندگی گنوا دیتا ہے اور خدا کو بھلا دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر فرمایا حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ خواہشات کی محبت کیا ہے؟ من النساء، عورتیں، والبنین، بیٹے اولاد، والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کے ڈھیر۔ یہ آدمی کو بڑے پسند ہے، بڑا دل کرتا ہے سونا ہو، چاندی ہو، پیسے ہو، بینک بیلنس ہو، مال و دولت ہو میرے پاس۔ والخیل المسومہ، اور نشان لگائے گھوڑے، نشان لگائے ہوئے گھوڑے۔ یہ یوں سمجھ لے کہ ہمارے زمانے کی بڑی اعلیٰ قسم کی گاڑیاں، گھوڑا اس زمانے میں سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، تو ہمارے زمانے میں جیسے چھوٹی کار سے لے کر بڑی کار تک جو ہے یہ ایک آدمی کی ثروت اور اس کی امیری اور اس کی امارت کی نشانی ہے اور اس کے سٹیٹس کی علامت ہے کہ اس کے پاس بہت اعلیٰ قسم کی گاڑی ہے۔ والانعام، اور جانور جو ہے وہ کھانے کے بھی، سواری کے لیے بھی۔ والحرث، اور کھیتی، جاگیردار ہے، بہت بڑا جاگیردار ہے، زمینیں کھیت ہی کھیت، ایکڑوں کے حساب سے زمین ہے اس کے پاس، یہ کھیتیاں اس کے پاس۔ تو یہ فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی کی شہوات ہیں، یہ دنیاوی زندگی کی خواہشات ہیں، اور ان کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ یہ عورتیں، یہ بچے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ مال و دولت، یہ پیسے روپے، یہ سواریاں، یہ گھوڑے، یہ جانور، یہ کھیتیاں، یہ جائیدادیں، جاگیریں، یہ ساری کی ساری چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور جو حقیقی ٹھکانہ اور حقیقی شے ہے وہ کیا ہے؟ واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اب ان خواہشات کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے پڑنے والے دو طرح کے ہیں۔ ایک تو کفار ہیں جن کی زندگی ہے ہی یہ، جو سوائے عورتوں کے اور سوائے مال و دولت کے جن کا مطمع نظر اور کچھ ہے ہی نہیں، وہ اللہ کو ایسے بلا بیٹھے کہ انکار ہی کر بیٹھے۔ اور اس کے بہت قریب تک کا حال مسلمانوں کا بھی ہے کہ مسلمان تو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، دل سے مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں کی محبت میں ایسے مگن ہیں کہ خلق کے پیچھے خالق کو بھولے ہوئے، مخلوق کے پیچھے خالق کو بھولے ہوئے، دنیا کے پیچھے اپنے رب کو بلا کے بیٹھے ہیں۔ ایک طرف دنیا بلا رہی ہے، دوسری طرف رب العالمین بلاتا ہے، یہ رب العالمین کے بلانے کی طرف نہیں جاتے، دنیا کے بلانے کی طرف جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ سب کیا ہے؟ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، اور حقیقت اور ان سے بہتر شے کیا ہے وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اے حبیب تم فرماؤ کیا میں تمہیں ان تمام دنیاوی چیزوں سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان جنتوں میں پرہیزگار لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی حقیقت بیان کرنے کے بعد کتنے دل نشین اور حسین انداز میں جنت اور رضا الہی کی طرف دعوت دی جا رہی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے جس کا خلاصہ ہے، اے حبیب دنیا کی حقیقت اور فنائیت سمجھانے کے بعد تم لوگوں سے فرما دو
کہ کیا میں تمہیں عورتوں، بیٹوں، مال و اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریوں، بہترین مکانات، ان سب سے بہتر چیز بتا دوں؟ سنو، وہ اللہ عز و جل کے قرب کا گھر ہے، یعنی جنت ہے، جس میں دودھ، شہد، شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے زنانہ عوارض اور ہر قسم کی قابل نفرت چیزوں سے پاک ہوں گی۔ اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے، جو سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے، اور دنیا کی حرص نکال کر آخرت کی طلب ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اب وہ جو آخرت کی طلب والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ پرہیزگار لوگ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ہیں تو تو ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور ان پرہیزگاروں کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو صبر کرنے والے اور سچے اور فرما بردار اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں ان پہلے گروہ کے لوگوں سے نکال کر اس گروہ میں داخل فرمائے کہ ہم صبر کرنے والے ہوں، سچ بولنے والے ہوں، فرما بردار ہوں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہوں، اور رات کے آخری پہر میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔